السلام علیکم۔ مولانا رومی کی ایک حکایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ بیماری کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے کر گئے اور بیمار صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا، میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت اور ذکر الہی اور وظائف، میں سب کچھ کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تو ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا، اور یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا وجہ عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی ہی مانند ہے، اس میں ایسی طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا بڑا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، دنیا میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ اس حکایت سے ہمیں یہی درس حیات ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئے اور ایسی مزید حکایتیں سننا چاہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔